لوگ، امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. اگر آپ نے کیوریٹرز کو ابھی جوائن کیا ہے تو ویلکم ٹو کیوریٹرز. چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے, بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے سے پہلے موصول ہو سکے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں, اور بلا شبہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو ہر کسی کی میراث یا ہر کسی کے بس میں ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو اس قدر سنجیدہ ہوتے ہیں کہ بمشکل ان کی بات سے کسی کو مسکراہٹ, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لے کر آئیں. لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, لوگ ان کو دیکھ کر زندگی کو جینے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں. لیکن آج انہی میں سے ایک ایسا شخص جو بلا شبہ پاکستان کی کامیڈی کا ایک عہد تھا, وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے سوگواران کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے. جس عظیم انسان کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے دا گریٹ عمر شریف صاحب. عمر شریف صاحب 1955 اپریل کو کراچی کے ایک پرانے علاقے اولڈ سٹی ایریا میں پیدا ہوئے. انتہائی غریب گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, اور ابتدائی 4 سال کی عمر کے بعد ہی آپ کے جو والد ہیں ان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا. عمر شریف کے ایک بھائی ہیں جو موچی کا کام کرتے تھے, تو انہی کی کام سے جو ہے وہ گزر بسر ہوتا تھا ان لوگوں کا, اور ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ کسم پرسی کی حالت میں یہ زندگی گزار رہے تھے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں. لیکن یہ کون جانتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت ایک غریب انسان ہے, ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن یہ وہ شخص ہے جو پوری دنیا میں جانا جائے گا, جس کو پوری دنیا ون آف دا بیسٹ کامیڈین کے نام سے جانے گی. اس وقت کراچی میں ایک آدم جی ہال ہوتا تھا جہاں پر تھیٹرز ہوا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جو اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے وہ براہ راست ہوتے تھے. تو ایک ڈرامہ اس میں ہونا تھا جس کا جو کردار ہے ان کی وائف نے اس کا رول پلے کرنا تھا, لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی. تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس رول کو کون پلے کرے گا. تو کسی نے کہا, کیونکہ عمر شریف کی عادت تھی اپنے بچپن میں کہ یہ فقیر جو ان کی گلی میں آتا تھا, جب وہ گلی سے صدا لگا کے چلا جایا کرتا تھا تو عمر شریف بالکل اسی انداز میں صدا لگا کر گلی میں آتا تھا, اور لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ فقیر آ گیا ہے جو ابھی صدا لگا کر گیا ہے. تو لوگ عمر شریف کو کم از کم اس اعتبار سے جانتے تھے کہ یہ لوگوں کی نقلیں بڑے اچھے سے اتارتے ہیں. تو کسی نے اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کو کہا, جو ڈرامہ ہونا تھا, کہ ایک بچہ ہے آپ اس کو اس ڈرامے میں کاسٹ کر سکتے ہو, وہ بھی لوگوں کی نقلیں وغیرہ اتارتا ہے, تو کیا پتہ وہ اس کردار میں سما جائے اور اس پر یہ کردار کیا جا سکتا. تو پھر جب عمر شریف کو بلایا گیا تو ان کا جو ابتدائی ٹیسٹ تھا اس نے انہوں نے کافی متاثر کیا ڈائریکٹر کو. تو کم و بیش 250 صفحات پر مشتمل جو کردار تھا وہ ان کے سامنے رکھے گئے. 4 کردار ان کو کرنے تھے, اور انہوں نے پل بھر دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ ایک کردار کر سکتے ہیں. اور اس ڈرامے میں عمر شریف نے ایک ہندو لڑکی کا کردار ادا کیا. 3 کردار ان کے اور تھے, اور 4 مرتبہ ان کی انٹری جب ہوئی اس پلے میں تو لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. یہ وہ ڈرامہ تھا جس سے عمر شریف کے سٹیج ڈراموں پر کریئر کا آغاز ہوا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کراچی کے سٹیج تھیٹر کے بادشاہ بن گئے تھے. جس ڈرامے نے عمر شریف کو مقبولیت کی ایک نئی بلندیوں پر پہنچایا وہ تھا بکرا قسطوں پر. اور یہ ایک ایسا ڈرامہ تھا جو نہ صرف پاکستان نے بلکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت میں بھی وہ ڈرامہ دیکھا جاتا تھا. عامر خان جو بھارت کے ایک مشہور معروف اداکار ہیں, وہ اس ڈرامے کو دیکھتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ میری امی کہتی تھیں کہ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کو انسان اگر دیکھتا رہے تو وہ ہنسے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کے علاوہ بڈھا گھر پر ہے, یہ بھی ایک ڈرامہ تھا جو عمر شریف کے نام سے منسوخ ہے. 1986 میں آپ کو حساب نامی فلم میں کاسٹ کیا, اس کے ہدایت کار جاوید نے. اس فلم میں اداکار طلعت حسین اور ندیم بھی شامل تھے. اس کے علاوہ مسٹر 420, حساب, انسان اور اس طرح کی کئی فلمیں ایسی تھیں جن میں عمر شریف نے جو ہے وہ کردار ادا کیے, اور پوری دنیا میں وہ ایک ون آف دا بیسٹ کامیڈین کے طور پر جانے لگے. جیو ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام آتا تھا دا شریف شو, 2009 میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پروگرام اپنی ترقی کی بلندیوں پر پہنچ گیا. جس کا انٹرویو عمر شریف کرتے اس کا انٹرویو ہٹ ہو جاتا.
اور اگر جیو ٹیلی ویژن کی جو ابتدائی ریٹنگ ہے اس میں عمر شریف کا بڑا کلیدی کردار ہے، اس کے علاوہ کئی ایسے کردار، ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 7,000 سے زائد کردار عمر شریف نے کیے اپنے زندگی میں. لیکن 2021 وہ سال تھا جو عمر شریف کے لیے انتہائی مشکل سال رہا. پہلے ان کی بیٹی ہیرا عمر شریف گردے کے عارضے میں مبتلا تھیں. جب عمر شریف امریکہ کے دورے پر تھے تو ان کو اپنی بیٹی کے انتقال کی خبر ملی. یہ وہ خبر تھی جس نے عمر شریف کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ امریکہ کا ٹور چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے. اسی غم میں گھلتے گئے اور 2 اکتوبر 2021 وہ دن تھا جب وہ کروڑوں سوگواران کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. عمر شریف کے لیے جہاں پاکستان کے اداکاراؤں شوبز کے دنیا کے لوگ انفیکٹ ہر مکتبہ زندگی کے شخص نے اپنے دکھ اور گہرے غم کا اظہار کیا، وہیں بھارت کے عامر خان، کپل شرما، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن اور کئی کامیڈین، رادھو شریواستو اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے بھارتی کامیڈین ہیں وہ سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج کامیڈی کا عہد تمام ہوا اور اب اس لیول پر آنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی کسی بھی کامیڈین کو جس لیول پر یہ عظیم انسان کامیڈی کو چھوڑ کر گیا ہے. عمر شریف، سکندر صنم کئی ایسے کرداروں میں آئے جس میں دونوں نے عوام کے دلوں پر راج کیا. اگر اعزازات کی بات کروں تو عمر شریف پاکستان کے وہ واحد اداکار ہیں جن کو ایک سال میں 2 مرتبہ نگار ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ 2 مرتبہ تمغہ امتیاز برائے حسن کارکردگی، نشان امتیاز، صدار امتیاز اور کئی اعزازاتی عظیم انسان کی زینت بنے. اور بلا شبہ یہ وہ شخص ہے جو اگرچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن ان کا کام ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، جب آج سے 10-12 سال قبل معین اختر کا انتقال ہوا تھا تو بھی لوگوں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ عظیم انسان ہے جس کو ایک عرصے تک یاد رکھا جائے گا. لیکن آج معین اختر کی قبر پر جانے والا ماں سوائے ایک عمر شریف کے اور کوئی نہیں تھا، اور اب وہ عمر شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس عظیم انسان کی قبر پہ کیا کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے کام اور اپنی خدمات کی بنا کر سدا لوگوں کو یاد رہیں گے، اور بلا شبہ عمر شریف بھی انہی لوگوں میں سے ایک انسان ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار رہے تو بہت جلد ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے بس اتنا ہی کہ اس عظیم انسان کو ضرور یاد رکھیے گا، اور خدا کا واسطہ اگر کوئی اس جگہ سے قریب رہتا ہے جہاں عمر شریف کو دفن کیا گیا ہے تو کم از کم ان کی قبر پہ ضرور جائے. ہفتے میں 1 مرتبہ تو کم از کم ضرور ہی جائے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس.